بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا جدید سائنس واقعی منکر خدا ہو سکتی ہے؟ سائنسدانوں اور اسکالرز کا نقطہ نظریہ یہ ہے کہ جو دعویٰ تجربے سے ثابت نہ ہو وہ سائنسی طور پر غلط ہے۔ آپ خدا پر یقین رکھتے ہیں تو رکھیے، لیکن اس کے سچ ہونے پر اصرار نہ کریں، کیونکہ سائنس کے نظریات اور تجربات اس کی تائید نہیں کرتے۔ آئیے اس سائنسی نقطہ نظر کو عام منطق سے دیکھتے ہیں کہ آیا یہ خود کتنا سائنسی، منطقی اور عقلی ہے۔ ہم کسی مخصوص شخص کو کیسے پہچانتے ہیں؟ انسان کے دو رخ ہیں، ایک طبعی اور دوسرا تصوراتی۔ جسمانی رخ کو طبعی طور پر ہم اپنے حواس سے محسوس کر لیتے ہیں، جبکہ شخصیت یعنی پرسن، نام یعنی مسٹر ایکس ایک غیر مرئی ایبسٹریکٹ ہے، جس کو ہمارا شعور جو خود غیر مرئی ہے ایک تصور کی شکل میں قبول کرتا ہے۔ اس طرح ہمارے حواس اور شعور مل کر مخصوص شخص کو پہچانتے ہیں۔ کیا سائنس کوئی ایسا طریقہ دریافت کر پائی ہے کہ کسی انسان کی شخصیت کو پہچان سکے؟ جواب یہ ہے کہ نہیں۔ جدید ترین سائنسی تجربات بھی کسی انسان کی شخصیت کی تصدیق نہیں کر سکتے۔ شخصیت کی کھوج میں کسی بھی سائنسی ٹیسٹ یا سائنسی تلاش میں ایک انسان کو محض خلیاتی انبار یا جینیاتی مجموعہ، جس کو ہم بنچ آف مالیکیولز اور گروپ آف ڈی این اے ہی بتایا جائے گا۔ انسان کے حوالے سے کوئی بھی میڈیکل ٹیسٹ مطلوبہ معلومات تو بتا دیتا ہے، لیکن یہ بتانے سے قاصر ہوتا ہے یہ کس شخص سے متعلق ہے۔ یہاں پر انسان ہی ہوتا ہے جو ایسی ہی رپورٹ پر اپنا نام لکھتا ہے جسے مطلوبہ شخص منسوب ہوتا ہے۔ مسٹر اسٹیون ہانگ ایک بڑے سائنسدان ہیں۔ ان کے اس دعوے کی تصدیق کوئی بھی سائنسی تجربہ نہیں کر سکتا کہ وہ اسٹیون ہانگ ہیں۔ ایک اور بڑے خدا کے منکر جناب رچرڈ ڈاکنز چاہے کتنی ہی کوشش کر ڈالیں، ان کی محدود سائنس ان کو بحیثیت مسٹر ڈاکنز پہچاننے سے ہمیشہ آ رہی رہی۔ اگر ان کے دعووں کی تصدیق کرنے سے سائنس قاصر ہے تو کیا ان کا وجود نہیں ہے؟ سائنس ٹیسٹ میں یہ دونوں بحیثیت ایک شخصیت معدوم ہیں، لیکن حقیقت موجود ہے جس کی تصدیق انسان کا شعور کرتا ہے۔ گویا سائنس یا اسکالر ان کی روشنی میں خود یہ اصول متعین کرتے ہیں کہ سائنس کسی شخصیت کی تصدیق نہیں کر سکتی۔ یہی برعکس سائنس کی حدود کا حقیقی تعین ہوتا ہے۔ تخلیق کے تین مدارج ہوتے ہیں: ادارہ تخلیق اور تخلیق کا ظہور۔ کسی بھی انسان ایجاد یا تخلیق کا مطالعہ کریں، یہ تین مرحلے لازماً موجود ہوں گے۔ تخلیق یا ارادہ طبعی تخلیقی مراحل یعنی عمل سے گزر کر ہی میں ایک مکمل شے کی صورت میں عیاں ہوتا ہے۔ یہ رخ بھی دیکھیں کہ کسی کار کو دیکھ کر ہم اس کی تخلیق کے مراحل نہیں جان سکتے، بلکہ اس کے لیے باقاعدہ تحقیق کی ضرورت ہوگی کہ اس کے پرزے پرزے کو جدا کر کے اور ان کے اندرونی ماہیت کو جان کر ہم اس کی مینوفیکچرنگ، ٹیسٹنگ کو سمجھ سکیں۔ یہی کاوش سائنس کہلاتی ہے۔ لیکن یہاں یہ واضح رہے کہ اس تمام پیداواری مراحل کے بارے میں سب کچھ جان کر بھی ہم اس کار کے تخلیق کار یعنی مینوفیکچر کی شناخت نہیں جان سکتے، بلکہ اس کے لیے ایک دوسرا طریقہ کار اختیار کرنا ہوگا۔ ہر انسان عمل سے منسلک اس کا حاصل یا رد عمل ہوتا ہے۔ عمل غیر مرئی اور ناقابل پیمائش ہے، اس کی کوئی شکل نہیں ہوتی، لیکن اس کا حاصل قابل گرفت حواس ہے۔ حواس صرف اطلاعات دیتے ہیں اور انسانی شعور عقل کے تناظر میں فیصلہ کرتا ہے۔ جیسا کہ کوئی انسان ایک دعویٰ کرتا ہے کہ میرا نام الف ہے، تو اس کے اطراف موجود انسان اس کا دعویٰ اس لیے قبول کرتے ہیں کہ انسانی شعور طبعی حواس کی مدد سے اس کی تصدیق کرتے ہیں۔ دیگر انسانوں کا یہ دعویٰ قبول کرنا ہی اس شخص کی بحیثیت الف موجود ہونے کی دلیل بنتا ہے۔ اس طرح یہ واضح ہوا کہ کوئی بھی تخلیق کار، جس کار کی تیار کنندہ یا کسی فن پارے کی تخلیق کرنے والے مصور کسی بھی جدیدی سائنسی ٹیسٹ سے تصدیق نہیں ہو سکتی، بلکہ صرف انسان ہی اسی شعور کی تصدیق اور قدرت رکھتا ہے۔ سائنس انسان کے صرف ایک طبعی نظام، فزیکل سسٹم کی حیثیت سے ہی تصدیق کر سکتی ہے۔ اب بتائیے کہ جو علم سامنے موجود انسان کی شخصیت کو نہ پہچان سکے، نہ تصدیق کر سکے، ایک تخلیق کے انیشیٹر کی نشاندہی تک نہ کر سکے، تو ان کا محدود ہونا تو ثابت ہو گیا۔ مزید یہ بھی معلوم ہوا کہ انسانی شعور ہی ہے جو حاصل کردہ علوم کی بنیاد پر دوسرے انسان کی شخصیت اور اس سے وابستہ کسی عمل کی تصدیق کرتا ہے، نہ کہ سائنسی علوم۔ اس دلیل کی روشنی میں جدید سائنسی تجربات کو خدا کی ذات کو رد کرنے کے لیے استعمال کرنا کتنا عقلی ہے، آپ خود فیصلہ کر لیجیے۔ گویا سائنس کا دائرہ کار کسی بھی چیز یا تخلیق کو پا کر اس کی تخلیق، ماہیت، اس کی پیداواری یا ارتقاری مراحل اور منبع یعنی اوریجن کو جاننا ہے۔ یعنی تخلیق کے مذکورہ بالا تین میں سے آخر کے دو مراحل جو عمل اور اس کا طبع اظہار ہے، اس سے قبل کے مرحلہ یعنی تخلیق کار
انیشیٹر کریٹر کی نشاندہی میں صرف انسانی عقل اور موجودہ معلومات ہی کام آئی۔ کون ایسی صلاحیت، علم، قوت اور وسائل رکھتا ہے کہ یہ کام کر سکے؟ بالکل اسی طرح انسان حاصل علم سے، اپنی دانش سے ہی خالق کائنات یعنی رب تعالیٰ کی وجود کی تصدیق کر سکتا ہے۔ ایک بات واضح رہے کہ انسان خدا کو خود ہی تلاش نہیں کرتا، بلکہ یہ خدا ہے کہ انسانوں کو خالق ہونے کا اعلان کرتا ہے اور دعویٰ کرتا ہے کہ میں تمہارا خالق ہوں۔ پھر انسان اپنی عقل اور علوم کی گواہی سے ہی اس کی تصدیق کرتا ہے۔ خدا کا دعویٰ اس کی طرف سے کسی انسانی واسطے یا تحریری ٹیکسٹ کی شکل میں ظاہر نہیں ہو رہا ہوتا۔ ایسی تحریر جس کے مصنف ہونے کا کوئی انسان بھی دعویٰ نہیں کرتا۔ کیا سائنس کسی کتاب کی مصنف کا نام بتا سکتی ہے؟ ثابت ہوا کہ سائنسی علوم صرف ایک محدود دائرے میں ہی انسان کی رہنمائی کر سکتے ہیں، اور سائنس کے حوالے سے خدا کی تلاش یا اس بارے میں لب کشائی نہ سائنس اور نہ ہی سائنسدانوں کا کام ہے۔ کسی سائنسدان کا دعویٰ کہ وہ خدا پر یقین نہیں رکھتا اس کا ذاتی خیال ہوتا ہے، جس کا بحیثیت مجموعی سائنس کی دریافتوں اور سائنسی ٹیسٹ کے نتائج سے کوئی رشتہ نہیں ہوتا۔ اگر کوئی ایسا تاثر دیتا ہے تو وہ حقائق کے برعکس ہے۔ سائنس محض اوزاروں کا صندوق یعنی ٹول کٹ ہے۔ سائنسی معلومات محض وسائل اور ذریعہ ہے جو ٹھوس معلومات مہیا کرتے ہیں اور بس۔ سائنسی علوم تمام انسانیت کی میراث ہیں اور کسی بھی انسان کو ان سے فائدہ اٹھانے یا دلیل حاصل کرنے کا اتنا ہی حق ہے جتنا کسی بھی ماہر علم یا ماہر طبیعت کو، کیونکہ سائنسدانوں نے اپنے آپ کو اس کائناتی ماحول میں صرف طبعی مظاہرے تک ہی محدود کر لیا ہے۔ لہذا سائنس ایک محدود مطلب طبعی نظریے کی نمائندہ ہے جو اخلاقیات اور سماجی مسائل سے لا تعلق ہے۔ عام انسان سائنسی دریافتوں میں زیادہ دلچسپی لیتا ہے کیونکہ سائنس وہی بتاتی ہے جو اس کے حواس خمسہ اور علوم کی گرفت میں آتا ہے۔ انسان اس کو سمجھ بھی لیتا ہے کیونکہ دیکھنا ہی یقین دلاتا ہے، کیونکہ سائنس کی دریافتیں طبعی سچائی ہوتی ہیں اور انسانوں کو براہ راست فائدہ پہنچاتی ہیں۔ اس لیے عام انسان سائنس کو اہمیت دیتا ہے، باوجود اس کے کہ انتہائی پیچیدہ علمی اور سائنسی تحقیقات بذات خود عام انسان کی سمجھ سے باہر ہوتی ہے۔ مذہب اور سائنس کی محدودیت کی مزید وضاحت اس طرح ہو سکتی ہے کہ کوئی مذہب یہ نہیں بتا سکتا کہ خدا کو کس نے بنایا، اور نہ ہی کوئی سائنسدان بتا سکتا ہے کہ فطرت یا نیچر کیا ہے اور کیسے اور کیوں موجود ہے۔ خدا کے حوالے سے بحث منکرین اور یقین کرنے والوں کی صدیوں سے جاری ہے۔ ہر نیا روز یہی ثابت کر رہا ہے کہ کائنات اور زندگی انتہائی پیچیدہ سائنس سے مزین ہے۔ مادے اور زندگی کی ابتدا وہ سربستہ راز ہے جس کو سائنسدان ابھی تک حاصل نہیں کر پائے، اور موجودہ دور کے ذہین ترین افراد بھی زندگی اور کائنات کے بارے میں گفتگو کی کیفیت میں ہی مبتلا ہیں۔ ان نظاموں کو خود کار قرار دینے سے متعلق جدید سائنس کے نظریے پر مدلل تنقید ہوتی رہی ہے، اور اس سے زچ ہو کر منکرین صرف ایک ہی جوابی سوال کو پناہ کے طور پر استعمال کرتے ہیں کہ اگر سب کچھ خدا نے بنایا تو خدا کو کس نے بنایا؟ یہ سوال آپ کو ہر فورم میں جگمگاتا ملے گا، اور اسی پر آ کر بحث نتیجہ ختم ہو جاتی ہے۔ یہی وہ اہم موڑ ہے جہاں سے منکرین کسی بھی بحث سے نکل کر اپنے نامکمل نظریے پر ہی بات چیت کو مجبوری گرا دیتے ہیں، جبکہ اسی نقطے کی وضاحت اور تشریح میں ہی سارے مسائل کے حل ہیں۔ مجھے امید ہے کہ یہ میری ویڈیو آپ کے لیے کارآمد ثابت ہوگی۔ انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔